کورونا وائرس کا خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تک یہ وائرس دنیا بھر میں 1 لاکھ سے زائد افراد کو متاثر کر چکا ہے اور اس کا دائرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سرحد کے دونوں طرف کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ایران کورونا سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک ہے اور ایران میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 4700 سے زائد ہو گئی ہے اور اب تک 124 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ صرف 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 1200 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ساتھ ہی بھارت میں اب تک کورونا کے 31 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ پوری دنیا پریشان ہے، معیشت بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس میں مندی ہے۔ آج چاہے وہ بھارت کی سٹاک مارکیٹس ہوں، پاکستان کی سٹاک مارکیٹس ہوں، ان میں مندی رہی۔ کل شدید مندی تھی امریکن سٹاک مارکیٹس میں، آج بھی مندی کے ساتھ ہی کھلی ہیں اور جو آئل پرائسز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بھی بری طریقے سے گر رہی ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کی معیشت کو اس کا فائدہ بھی ہے۔ پاکستان میں اب تک کورونا کے 6 کیسز سامنے آئے ہیں اور اس میں ایک مثبت خبر یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں کورونا کا سامنے آنے والا پہلا مریض صحت یاب ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ترجمان کے مطابق مریض کو کل شام تک اسپتال سے ریلیز کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اب تک جتنے بھی افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے ان کی حالت بہتر ہے۔ ظاہر ہے پاکستان میں اس حوالے سے تشویش بھی پائی جاتی ہے کہ دنیا بھر میں جب اتنے زیادہ کیسز آ رہے ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں، تو کیا پاکستان میں ان کیسز کی تعداد زیادہ ہے؟ بتائی نہیں جا رہی ہے۔ حکومت نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر کلیریفائی بھی کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں چھپایا جا رہا ہے اور ظاہر ہے پرائیویٹ ہسپتال موجود ہیں اور بھارت میں بھی جو یہ تعداد ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، مگر اس کے باوجود بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے ویسے بھی کانسپریسی تھیوریز بہت ہوتی ہیں ہمارے ہاں، مگر اس حوالے سے بھی بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ ممالک جو ترقی یافتہ ہیں، سہولتیں وہاں بہتر ہیں، وہاں اتنا تیزی سے یہ وائرس پھیل رہا ہے، امریکہ میں پھیل رہا ہے، ایسے لوگوں میں بھی آیا جنہوں نے سفر نہیں کیا تھا، جن کی سفر کی ہسٹری نہیں تھی۔ تو پاکستان کے ساتھ تو بارڈر چائنا کرتا ہے جہاں سے یہ شروع ہوا، ایران جہاں پر تیزی سے پھیل رہا ہے، دوسرے ممالک میں وہاں سے پھیلا، پاکستان میں وہاں سے لوگ آئے، تو بہت سوال اٹھ رہا ہے کہ صرف 6 کیسز کیسے ہیں؟ کہیں تعداد اس سے زیادہ تو نہیں ہے؟ حکومت کو شاید اس کا پتہ نہیں ہے، کیا جواب ہے اس کا؟ میں ایک تو آپ کے سوال کے جواب میں آپ کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے ایک دفعہ پھر بہت یقین کے ساتھ آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت 6 کیسز ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کنفرمڈ کیس نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کے لیے۔ دوسرے یہ کہ تھوڑی بہت ہم نے اس دفعہ بر وقت مناسب اقدامات کر کے کچھ کوشش کی ہے۔ چائنا کے ساتھ ہماری بڑی اچھی کوارڈینیشن ہو گئی، جس کے تحت وہاں سے کوئی شخص پاکستان میں ٹریول نہیں کیا چائنیز کہ جس نے وہاں پہ 14 ڈیز کا کوارنٹائن نہ کیا ہو۔ تو چائنا سے تو ہم بہت زیادہ محفوظ ہو گئے اس سلسلے میں۔ جو پاکستانی چائنا سے واپس آئے ان کے لیے ہم نے اپنے پوائنٹ آف انٹری کو سٹرونگ کیا اور وہاں پہ اتنا ری انفورس اس کو کیا کہ اس کے بارے میں اب ہم بڑے پر اعتماد ہیں کہ وہاں پہ کوئی سائن سمٹم والا بندہ وہاں سے چائنا سے واپس آیا ہوا وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% وہ پرفیکٹ ہے، لیکن وہ 98% ضرور ہے۔ اچھا، یہ اسی لیے یہ وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو آپ کے 6 کیسز ہیں ان تمام کی ہسٹری میں چائنا کہیں نہیں، ان تمام کی ہسٹری میں ایران ہے۔ پھر ایران کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ایران میں چونکہ کم اس کا ایپی سینٹر تھا اور ان لائک چائنا کے اندر تو انہوں نے ووہان اور ہوبی پروونس کو کوارنٹائن کیا ہے، وہاں نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ کم میں ایسا نہیں تھا، لہٰذا کم سے جو ہمارے زائرین ہو کے آتے ہیں اس کے لیے ہم بہت متفکر تھے اور اس کے لیے ہم نے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی بحثوں کے بعد اور کتنی محنت کے بعد اور کتنی کوارڈینیشن کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان ایک پلان بنایا کہ جس کے تحت ہم اپنے زائرین کو وہاں سے واپس لیں گے، تو ان کو ہم نے پھر کیسے اسکرین کرنا ہے، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن اس کے باوجود لیکیج ہوئی اور اسی لیے ہمارے پاس 6 کیسز ہیں اور 6 کے 6 کیسز میں ایران کا کامن ڈینومینیٹر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ کچھ لوگ اس سے پہلے واپس آ چکے تھے اور سوسائٹی میں گھل مل چکے تھے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ
کوئی 7-8 ہزار لوگوں کے درمیان ایسے لوگ تھے جو کہ ایران سے واپس آئے ہوئے تھے، اور اس وقت تو آؤٹ بریک ہو چکا تھا اور ہم نے اس وقت تک اسکریننگ شروع نہیں کی تھی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا اس بات کے اوپر کہ کس طرح ہم نے ان کو ٹریس کیا، اور ان کو یعنی تمام، میں اس کا سارا کریڈٹ صوبائی حکومتوں کو دیتا ہوں، کچھ تھوڑی بہت ہمارا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے، تو ان لوگوں کو ٹریس کیا اور ان کو سائن سمٹمز فری جو تھا پایا، اور ان کے ساتھ ایک ایسا سسٹم بنایا کہ اگر کوئی سائن سمٹم ڈیولپ ہو تو آپ ہمیں بتائیں۔ تو یہ پوائنٹ آف کیئر کے اوپر، پھر جو ہمارے ہاسپٹلس کے اندر آئسولیشن ہے اس کی گائیڈ لائنز بر وقت بنا کے ان کو ایشو کیا، ایک مکمل کوآرڈینیشن۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آور سسٹم از پرفیکٹ، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بر وقت سمپل اقدامات لیکن پراپرلی امپلیمنٹ کروا پائے ہم ایک حد تک، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اس طرح کا آؤٹ بریک بہرحال نہیں ہوا جس طرح کا ہمارے دونوں اطراف میں چائنا اور ایران کے اندر ہوا ہے۔ اور انڈیا کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کیسز زیادہ ہیں، اب تو شاید انہوں نے ایکسیپٹ بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ صاحب جو دوسرا کنسرن ہے وہ یہ ہے، اور جو دنیا بھر میں ہے، کہ یہ ایک بہت تیزی سے پھیلے گا اور اس کا ابھی بھی بہت زیادہ چانس موجود ہے، اور ظاہر جو لوگ متاثر ہوئے تھے اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو صحتیاب بھی ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو شروع میں ڈاؤن پلے کیا، وہ اس کو اہمیت نہیں دے رہے تھے، اور اس کے بعد ہے کہ جو امریکہ کی معیشت ہے اور جو خود ایک پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کی کاسٹ پے کرنی پڑ سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، کیونکہ انہوں نے شروع میں اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انڈر کنٹرول ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں بالکل پاکستانیوں کو یقین کرنا چاہیے کہ اچھی خبر پاکستان میں بھی آ سکتی ہے، 6 ہی لوگ ہیں اور اس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا گیا ہے۔ مستقبل کی بھی آپ یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسے انتظامات ہیں کہ یہ پھیلے گا نہیں اور یہ نمبرز کنٹرول میں ہی رہیں گے اور خدا نخواستہ کوئی خطرناک صورتحال نہیں ہوگی جس کے کنسرنز دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے اب تک ہماری اسٹریٹجی کام کر رہی ہے، کل کا پتہ نہیں۔ اس کی ٹرانسمیسیبلٹی جو ہے وہ بہت ہائی ہے، اور اچھے سسٹمز کے اندر بھی یہ آؤٹ بریک ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں اٹلی کے اندر، ساؤتھ کوریا کے اندر، میں کوئی بالکل یہ کلیم نہیں کر رہا کہ ہمارے آنے والے دن کس طرح کے ہوں گے۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو گزرے ہوئے دن ہیں کہ جن کے دوران دوسرے ملکوں کے اندر آؤٹ بریک ہو گیا، ہم بچے رہے، اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آنے والا وقت کیا ہولڈ کرتا ہے ہمارے لیے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بہت شکریہ، اور ظفر مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آنے والا وقت بتائے گا، مگر اس وقت ان کا کہنا ہے کہ 6 ہی تعداد ہے۔ پاکستانیوں کو اس حوالے سے حکومت کی جو نمبر سے بھروسہ کرنا چاہیے، ظاہر ہے بہت ساری صوبائی حکومتیں اس میں انوالوڈ ہیں، وفاقی حکومت اس میں انوالوڈ ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جہاں لوگ جا کے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، میڈیا ہے جہاں پر یہ باتیں ساری آ سکتی ہیں۔ تو حکومت بات کہہ رہی ہے، اس پر بھروسہ کیا جانا چاہیے۔ آئندہ کے لیے بھی امید کرنی چاہیے کہ یہ چیز پاکستان کو اس طرح متاثر نہیں کرے گی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے پھر کسی دن ملاقات ہوگی۔ یاد رکھیں، اللہ حافظ۔